بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممی. ربی صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور زینت عرشیاں شوکت فرشیاں حامی بے کساں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پرکیف لمحات میں ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 15ویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا آج کا موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے، سود اور اس کی اقسام. رب ذوالجلال کے دربار میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سودی کاروبار کی نحوست سے محفوظ رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اسلامی اقتصادیات کی برکات سے مالا مال فرمائے. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس مقام پر تفصیل کے ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے حرمت ربا
کو موضوع سخن بنایا ہے اور امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے سود سے محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ Allah has made trade lawful and He has made interest unlawful۔ خالق کائنات جل جلالہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور رب ذوالجلال نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت ہی ایک مسلمان کے لیے کسی حکم کے اس بات یا نفی کے لیے، امر یا نہی کے لیے کافی ہے، لیکن حرمت سود کو رب ذوالجلال نے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ایمان کے بچاؤ کے لیے سود سے بچو۔ اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنے کاروبار کو سود سے بچا کے رکھو۔ خالق کائنات جل جلالہ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں یہ حکم موجود ہے اللہ کی طرف سے۔ رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اس سے بچو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایماندار ہو۔ یہ حکم میرا رب کائنات فرما رہا ہے تمہارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ میں ایمانداروں کو ایسی گندگی سے بچانا چاہتا ہوں جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ابتدائی خطاب اس بات کا ہے کہ وہ کفر سے نکلیں اور ایمان قبول کریں، اور جو ایماندار ہیں اگر وہ اپنے ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ایمان کی چاشنی، مٹھاس اور لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو خالق کائنات فرماتا ہے پھر سودی کاروبار سے بچو۔ یہ بچنا سودی کاروبار سے حقیقت میں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ عمومی طور پر انسان اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اسے جب سود میں کئی اضافے نظر آتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سود کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، سودی کاروبار نہیں کرتا تو شاید میرا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں سوچ دی ہے کہ تمہیں خود اپنے فائدے کا اتنا پتہ نہیں جتنا تمہارے خالق کو تمہارے فائدے کا پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک فائدے کو تم فائدہ سمجھو، حقیقت میں وہ نقصان ہو، اور ایک نقصان کو تم نقصان سمجھو اور حقیقت میں وہ فائدہ ہو۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے تمہیں یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دینا چاہیے، میں نے احکام دیتے ہوئے خود تمہارے لیے ہر وہی حکم دیا کہ جس میں تمہارا فائدہ ہے اور نقصان نہیں ہے۔ رب کائنات جل جلالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں اس کا فرمان ہے، رب کائنات فرماتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ خالق کائنات جل جلالہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے۔ سود سے جو کمائی ہوتی ہے رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ جتنا بھی اضافہ تم سمجھتے ہو اس میں، اور بظاہر جتنے بھی تمہیں آمدنی ہو رہی ہے، رب کائنات فرماتا ہے حقیقت میں وہ تمہارا خسارہ ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی سود کی کمائی نقصان ہے اور عقبہ میں بھی نقصان ہے۔ دنیا میں اس کے نقصان ہونے کا مطلب ابن حجر زواجر میں بیان کرتے ہیں کہ سود کی کمائی انسان کے ایسے کاموں میں لگ جاتی ہے کہ جس سے اس کا کمائی کا کوئی فائدہ دنیا میں بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے امراض میں، ناجائز مقدمات میں اور مختلف قسم کی جو حادثاتی صورتیں ہیں ان کے اندر وہ پیسہ لگتا ہے اور بندے کو مختلف الجھنوں کے اندر
وہ پھنسا دیتا ہے۔ اور عقبہ میں کیا ہوگا؟ عقبہ میں یہ ہے کہ جس نے سودی پیسہ کھایا اس کا عقبہ میں جب دیکھے گا تو دنیا میں جو حج کیا تھا وہ بھی نامہ اعمال میں نظر نہیں آئے گا، جو روزے رکھے تھے وہ بھی غائب ہو چکے ہوں گے، جو نمازیں پڑھی تھیں وہ بھی اس کو اپنے نامہ اعمال میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو اس وقت وہ ہائے ہائے کرے گا کہ میں نے تو اتنی کوشش سے حج بھی کیا تھا، میں نے روزے بھی رکھے تھے اور میں نے نمازیں بھی پڑھی تھیں اور میں صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، اور آج میری نیکیوں کے اندر ان میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت اس کو پتا چلے گا کہ اللہ نے تو دنیا میں فرما دیا تھا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ مٹانے کا مطلب دنیا میں بھی اس کی سودی کا کمائی جو ہے وہ ناجائز جگہوں پہ لگ جاتی ہے، اور عقبہ کے اندر یہ سود اس کی نیکیوں کو بھی ختم کر دے گا۔ تو دونوں مقامات پر انسان کو سود کا نقصان ہوتا ہے۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے فرما دیا کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقہ کو پروان چڑھاتا ہوں۔ یہاں تک کہ انسان دنیا میں 1 دینار خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، قیامت کے دن وہ احد پہاڑ بن چکا ہوگا۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ما من یوم الا وفیہ ملک ینادی اللہم آت منفقا خلفا۔ ہر دن ایک فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے جو اللہ کے دربار میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس بندے نے تیرے راستے میں خرچ کیا ہے اس کو اس کی جگہ اور عطا فرما دے، اس نے جتنا خرچ کیا اس کی جگہ اسے اور عطا فرما دے۔ دنیا میں بھی کمی نہیں آتی، عقبہ میں بھی کمی نہیں آتی۔ تو یہ مومن کی سوچ کا معیار ہونا چاہیے۔ جب خالق کائنات نے سود کو گھاٹا قرار دیا ہے تو ہم اس کو کس لحاظ سے اضافہ سمجھتے ہیں، اور پھر جس وقت یہ صدقہ اور نیکی کے اندر اتنی افزائش ہے تو ہمیں خالق کائنات جل جلالہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور ہر وہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ کی رحمتوں کا زیادہ سے زیادہ حصول ہو سکے۔ سود خور کے بارے میں جو اس کی بھیانک صورتحال ہے حشر کے دن، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کا بھی سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 275 میں تذکرہ کیا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو پاگل ہو چکے ہوں گے، ایسے چلیں گے جس طرح کوئی بندہ مخبوط الحواس ہوتا ہے کہ جس کو شیطان نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ جس طرح دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ جن پر جنوں کا حملہ ہوتا ہے ان کی جو صورتحال ہوتی ہے، حشر کے دن یہ انسان اگرچہ دنیا میں کتنا زیرک تھا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا، لیکن جب قبر سے اٹھے گا تمام اہل حشر اس کو دیکھیں گے کہ پاگلوں کی طرح چل رہا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں سود کھاتا رہا اور خالق کائنات جل جلالہ کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا، حکم عدولی کرتا رہا، جس کی وجہ سے حشر کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس کو ایک بے وقوف اور پاگل کی شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے سود کھانے کے عمل کو اتنی بڑی جسارت قرار دیا ہے گویا کہ یہ اللہ تعالی کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ انسان احساس ہی نہیں کرتا کہ اس نے سود کھا کے کتنی بڑی جسارت کر لی ہے، کتنا بڑا وہ جرم کر رہا ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کمائی بڑی میٹھی ہے اور یہ پیسے بڑے اچھے ہیں اور اس کی وجہ سے میری زندگی میں بڑی بہار ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہار نہیں ہے، وہ تو جہنم کا ایندھن اس نے وصول کر لیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا یہ قرآن یہ ہمارا نصاب زندگی ہے۔ اگر ہم اس کو سن کے نہیں ڈریں گے تو جو قرآن کہتا ہے جو مجھ کے سن کے مجھ کو نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا احساس کرنا چاہیے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، قرآن ڈراتا ہی اس کو ہے جو زندہ ہو، جو قرآن سن کے نہیں ڈرتا وہ قرآن مجید کی نقطہ نظر سے وہ مردہ انسان ہے۔ تو اس زندگی کا بھی ہمیں
آج احساس کرنا چاہیے کہ رب کائنات کا تو ایک لفظ ہمارے لیے کافی تھا، اور اس نے بار بار قرآن مجید میں جھنجھوڑا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں ڈر نہیں آتا اور ہم اپنے کیے ہوئے پر پشیمان نہیں ہوتے اور اپنے رویے پر نظر ثانی نہیں کرتے، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں اور ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے؟ قرآن مجید کی یہ ہدایت دلوں پہ دستک دیتی ہے، یہ خود زندگی ہے، اور اس کو جو اچھی طرح سنتا ہے خالق کائنات جل جلالہ اسے دونوں جہاں میں چمک والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ کا قرآن مجید برہان رشید میں فرمان ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو یقین کر لو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو تم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو، تو کون ہے جو خالق کائنات جل جلالہ سے جنگ کر سکتا ہے؟ وہ ایک لمحہ سے پہلے پوری کائنات کو چاہے تو زمین کو اٹھا کے آسمانوں تک پہنچا کے پلٹ دے اور نیست و نابود کر دے، اس کے ساتھ کس کی جسارت ہے؟ یہ آج بھی اگر کوئی سودی کاروبار کر کے زندہ ہے تو اس کو یہ مہلت دے دی گئی ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چھتری کے صدقے کہ وہ جلد توبہ کر لے، باز آ جائے اور اس بدی سے منہ پھیرتا ہوا اللہ کی رحمت کے جلووں میں آباد ہو جائے۔ یہ جو اس کو مہلت دی جا رہی ہے یہ مہلت توبہ کے لیے، ورنہ پہلی امتوں میں ایسے معاملات پر فوراً ان کو رگڑ کے رکھ دیا جاتا تھا اور ان کے لیے مواخذہ بڑا تیزی سے آ جاتا تھا۔ ہمارے لیے اس میں بھی سہولت رکھی گئی ہے اور چانس دیا گیا ہے کہ اپنے رویے کو تبدیل کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ کے حکم کے مطابق کر لو، اور اس کو سمجھ لو کہ یہ سودی کاروبار کوئی معمولی سا جرم نہیں، اتنا بڑا جرم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے ساتھ اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دے رہا ہے کہ جو ایسا کر رہے ہیں وہ گویا کہ اتنے گھنونے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہو۔ سوچنے پہ آئے تو کون ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ جو جنگ کا سوچ بھی سکے، اللہ تعالیٰ سے جنگ کا سوچ بھی سکے؟ کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آخر یہ کیوں ایسا رچ بس گیا یہ سودی کاروبار ہمارے معاملات کے اندر، اور یہ سود کی نحوست؟ اس سلسلے میں اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور شرعی معیار کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو رب ہے ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بڑھ کے ہم سے پیار کون کر سکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کے شفقت کس کی زیادہ ہو سکتی ہے؟ اتنا شفیق رب اگر اس میں ہمارا نقصان ہوتا حقیقی طور پر تو کبھی بھی ہمیں حکم نہ دیتا۔ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سود سے بچو، بے کو ہم نے تمہارے لیے جائز قرار دے دیا ہے۔ تو مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کسی اور کی بات پر نہیں چلنا چاہیے، اپنے رب کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ جب پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، تو کتنے پیار سے بلا رہا ہے۔ اس نے اپنا نام اپنے بندوں کو دے دیا۔ مومن تو اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے مومنو یہ جو میں نے سود تم پہ حرام کیا، تو دیکھو بولتے وقت میں تم سے کتنے پیار سے بول رہا ہوں، میں اپنا نام تجھے دے کر تمہیں مومن کہہ کے پکار رہا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں کہ تم جہنم میں جلو اور جہنم کا ایندھن بن جاؤ، اس لیے تمہیں پہلے سمجھا رہا ہوں کہ سود سے باز آ جاؤ اور اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں خالق کائنات جل جلالہ نے ترک سود پر انعام کا بھی اعلان فرما دیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو یہ دونا دون سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اگر تم نہیں کھاؤ گے سود تو کیا ہوگا؟ فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لعلکم تفلحون، یہ کامیابی ہے جو اللہ کے دربار میں کامیابی ہو۔ ایک کامیابی وہ ہے جو دنیا داروں کی نگاہ میں ہو، تو ہم نے کلمہ اپنے رب کا پڑھا ہے، ہم نے کسی دنیا دار کا تو کلمہ نہیں پڑھا، تو ہمیں معیار کامیابی اور ناکامی میں وہ سامنے رکھنا چاہیے
جو ہمارے رب کا پیش کردہ معیار ہے، تو خالق کائنات فرماتا ہے تم بظاہر جتنا بھی سمجھو کہ چونکہ سود نہیں لیا، سود نہیں دیا تو آمدنی تھوڑی ہوئی ہے، اس کو کبھی بھی اپنی ناکامی نہ قرار دو اور اس کو کبھی بھی خسارہ نہ سمجھو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو قرآن مجید کے دیے ہوئے خطوط کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو۔ خالق کائنات جل جلالہ اس پر بندے کو دائمی کامیابی دینے کا اعلان فرما رہا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 پر یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ہمارے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے ایک زمانہ لوگوں پر آ جائے گا، لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، اس وقت بندہ یہ خیال ہی نہیں کرے گا کہ اس کی آمدنی کیسے ہو رہی ہے، اس کا مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کے حصول کا ذریعہ کیا ہے، امن الحلال ام من الحرام، کہ جو میری آمدنی ہے کیا حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس وقت مقصود صرف مال کا حصول ہوگا، اس کے ذریعے کی تفتیش نہیں کی جائے گی کہ یہ مال جس کاروبار سے آ رہا ہے کیا وہ کاروبار بھی شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ بے باطل ہے یا بے صحیح ہے، وہ فاسد ہے یا بے نافذ ہے، وہ یہ دیکھے گا ہی نہیں، صرف مقصود یہ ہے کہ مال ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے جس زمانے کی نشاندہی کی تھی آج وہی زمانہ ہے۔ اس طرف تو دوڑ دھوپ ہے کہ پیسہ ملنا چاہیے، لیکن اس طرف کوئی کم ہی دیکھتا ہے کہ ملتا ہے تو کس دروازے سے ملتا ہے، یہ آ رہا ہے تو کس ذریعے سے آ رہا ہے، یہ کہیں حرمت کے سراغ سے تو نہیں آ رہا کہ جو میرے دل کے تقدس کو بھی پلید کر دے گا، اور یہ کہیں ایسے ذریعے سے تو نہیں آ رہا کہ جس کو شریعت نے مسترد کر رکھا ہو۔ یہ مومن کی شان ہے، وہ پیسہ لیتا ہے لیکن یہ ضرور دیکھتا ہے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ میرے کس کاروبار کی وجہ سے ہے۔ جو اس بنیاد پر پیسہ آتا ہے وہ بندے کو فتنے میں مبتلا نہیں کرتا، اس سے بندہ فساد کے دھانے میں نہیں گرتا، وہ پیسہ بندے کو چین سے رکھتا ہے اور اس کی عقبہ کے لیے معاون بن جاتا ہے اور آخرت کی سنوارنے کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ لیکن جو پیسہ ایسے ذرائع سے آ رہا ہے کہ جو ذرائع ہی ناجائز ہیں، جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے فتنہ ہے، فساد ہے، نحوست ہے، بے اتفاقی ہے، ناجائز مقدمات ہیں، مختلف حادثات ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اور وہ درد اور بیماریاں کہ جن کا کبھی سنا ہی نہیں تھا، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام اس سود کی وجہ سے ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ بلکہ سود کے احکام کو قرآن مجید سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی امت میں بھی جائز نہیں تھا اور ہمیشہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر یہ بھی ہے، اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، پہلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات جب ان کی ہلاکتوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ تباہ و برباد کیوں ہوئے، فرمایا وہ سود لیتے تھے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو ساری امتوں کو ہی اس بلا سے روکا گیا اور اس مصیبت سے بچایا گیا اور سود کو ان کے لیے ناجائز قرار دیا گیا۔ اور امت مسلمہ کے لیے بھی جب احکام بتدریج آ رہے تھے تو 8 ہجری میں یا 9 ہجری میں ایک روایت کے مطابق اس کی حرمت کا حکم آ گیا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تفصیل کے ساتھ اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھا دی اور ہمیشہ کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان اس قسم کی آلودگی سے محفوظ ہو گئے۔ اب اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ سود کہ جس کے بارے میں اتنی واضح نصوص موجود ہیں، یہ ہے کیا چیز اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ سود قرآن مجید کے لفظ ربا کا ترجمہ ہے، جس کو انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں۔ ربا کا لغوی معنی ہے بڑھنا۔ عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو افزائش کے بارے میں خالق کائنات فرماتا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، کہ جب ہم نے زمین پر پانی نازل کیا سبزہ اگا اور بڑھتا چلا گیا، ربت وہ بڑھا، اس میں اضافہ ہوا۔ تو ربا کا لغوی معنی ہے اضافہ ہونا، بڑھنا، یہ لغوی طور پر اس کی حقیقت ہے۔ اور ظاہری طور پر
یعنی جو اب اس کی ہم تعریف کریں گے اس میں جو اضافے کا لفظ ہوگا کہ جو لوگ اضافہ سمجھتے ہیں، شریعت تو بیان کر چکی کہ جس کو اضافہ لوگ سمجھتے ہیں حقیقت میں اضافہ نہیں ہے، اور حقیقت میں وہ بندے کے لیے نقصان ہے اور خسارہ ہے، لیکن جو لوگوں کے لحاظ سے اس کو جو کام کرتے ہیں ہم، شریعت اس کو ربا کہتی ہے، وہ کیا کام ہے، اس میں کس طرح کا اضافہ ہوتا ہے کہ شریعت اس کو ربا کہہ کے مسترد کر رہی ہے کہ جس کو تم اضافہ بنا رہے ہو یہ حقیقت میں تمہارے لیے خسارہ بن جائے گا۔ شریعت کی زبان میں دستور العلماء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128 پر جز نمبر 2 کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، فی الشرع فضل مال بلا عوض فی معاوضات مال بمال، کہ جس وقت مال کا مال سے عقد ہو رہا ہو، مال کا مال سے سودا ہو رہا ہو، ایک طرف مال زیادہ ہو اور دوسری طرف مال تھوڑا ہو، اور مال کا تعلق بھی ان چیزوں سے ہو جو مکیلی ہے یا موزونی ہے، تو ایک طرف جو اضافہ ہے اس کے عوض میں دوسری طرف سے کچھ بھی نہ ہو تو اس کو شریعت کے اندر ربا کہا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہم لیتے دیتے ہیں تجارت کے اندر، کچھ وہ ہیں کہ جن کا وزن کیا جاتا ہے، ان کو موزونی کہا جاتا ہے، کچھ وہ ہیں جن کو وزن نہیں کیا جاتا، ان کو ناپا جاتا ہے ٹوپے وغیرہ کے ساتھ، تو یہ مکیلی ہیں جن کا کیل کیا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو گزوں سے جن کی پیمائش کی جاتی ہے تو ان کو مزرو کہا جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو عددن گنتی کے لحاظ سے بیچا جاتا ہے، درجنوں کے لحاظ سے وہ معدود کہلاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو اموال قیمہ کہا جاتا ہے، جس طرح کے بھینس ہم خریدتے ہیں، بکری یا اس طرح کی چیزیں یہ ہوتی ہیں، یہ نہ تو کلو کے لحاظ سے ہے، نہ ہی یہ ٹوپے کے لحاظ سے ہے، نہ گز کے لحاظ سے ہے، اور نہ ہی عددی طور پر جس طرح کے انڈوں کو بیچا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ اموال قیمہ ہیں۔ تو یہ 5 قسم کے تقریباً اموال ہیں۔ سود کے لیے یہ شرط ہے کہ سود ان اموال میں بنے گا، یہ زیادتی کے لحاظ سے جو سود ہے، سود کی ابھی ہم جو اقسام بیان کریں گے اس میں یہ تفصیل سے آ جائے گا کہ سود کے اندر پہلی قسم ہے جس کو ربا الفضل کہتے ہیں، اضافے والا سود۔ ربا الفضل کے اندر یہ سود صرف ان چیزوں میں ہوتا ہے جو کہ کیلی ہو یا موزونی ہو، جن کو تولا جاتا ہے یا کسی پیمانے کے ساتھ ان کو ناپا جاتا ہے، ٹوپا یا اس کے علاوہ کوئی بوری ہے یا اس طرح کے کوئی معیار بنا رکھا گیا ہے، تو ان کے اندر ربا الفضل ہوتا ہے۔ ربا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیئہ۔ ربا الفضل کہ جس میں اضافہ ہے حقیقی طور پر، ایک طرف 1 ٹوپا ہے، دوسری طرف 1.5 ٹوپا ہے، ایک طرف 1 کلو ہے، دوسری طرف 1.5 کلو ہے، یہ ہے ربا الفضل۔ اور ایک ہے ربا النسیئہ جس میں اضافہ نہیں ہوتا چیز کے اندر، بظاہر اس میں ادھار ہوتا ہے، اور ادھار بذات خود جو چیز نقد لی جا رہی ہے اس کے اندر اضافہ ہے ادھار کے لحاظ سے، ایک طرف 100 روپیہ نقد ہے، دوسری طرف 100 روپیہ ادھار ہے، تو اب اس میں نقد کے اندر ادھار کے مقابلے میں ایک اضافہ موجود ہے۔ تو اب ان چیزوں کو ابتدائی طور پر ذہن میں رکھ کے ہم نے مسئلہ سود کو سمجھنا ہے، اور اس کے تحت ایک قانون ہم بیان کریں گے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل اسی کے نیچے آ جائیں گے جن کا حکم آپ خود اپنے طور پر معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف کے اندر یہ ہے کہ فضل مال بلا عوض فی معاوضات مال بمال، مال کا مال کے ساتھ جب عقد ہو رہا ہو، مال کا مال کے ساتھ سودا ہو رہا ہو تو وہاں پر سود متوقع ہو سکتا ہے۔ اگر ایک طرف مال ہو دوسری طرف مال نہ ہو بلکہ کسی کی مزدوری ہو، محنت ہو، منافع ہو، تو اس کو ہم اس سود کے زمرے میں نہیں لا سکیں گے۔ سود کے لیے یہ ضروری ہے کہ جانبین میں مال ہو اور مال کا مال کے ساتھ عقد کیا جا رہا ہو، اور پھر ایک طرف اضافہ ہو، وہ اضافہ یا حقیقی طور پر ہو یا حکمی طور پر ہو، اور اس اضافے کے عوض میں کوئی چیز بھی موجود نہ ہو۔ حقیقی طور پر جس طرح 1.5 کلو اور کلو کا آپس میں ایک طرف 1.5 کلو گندم ہے، دوسری طرف 1 کلو گندم ہے، تو یہ مال کا مال کے ساتھ
عقد ہو رہا ہے اور ایک طرف زائد ہے آدھا کلو، اس کے مقابلے میں دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ کلو کلو تو آپس میں برابر ہو گیا، ایک نصف کلو زائد ہو گیا، اور نصف کلو جو ہے یہ زیادتی حقیقی طور پر ہے، اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ زیادتی حقیقی طور پر نہ ہو، حکمی طور پر ہو، ایک طرف بھی کلو گندم ہے، دوسری طرف بھی کلو گندم ہے، لیکن ایک طرف کلو گندم ابھی پیش کی جا رہی ہے، دوسری طرف 2 مہینے کے بعد پیش کی جائے گی، تو یہاں بھی اضافہ ہے، یہ بھی سود ہے، یہ اضافہ حکمی طور پر ہے۔ تو پھر اضافہ مال کے لحاظ سے مراد ہے، قیمت کے لحاظ سے مراد نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک طرف گندم ہے جید قسم کی بڑی اعلیٰ، اور دوسری طرف ہے ردی قسم کی۔ اب ہو سکتا ہے جید قسم کی کلو اور ردی قسم کی 1.5 کلو قیمت میں برابر ہو، تو اب قیمت کے لحاظ سے تو برابری ہو جائے گی، لیکن شرعی طور پر سود بن جائے گا۔ شرعی طور پر وزن کو دیکھیں گے، پیمانے کو دیکھیں گے، اس کی اچھے یا ردی ہونے کو نہیں دیکھیں گے۔ تو اس واسطے مال کا جو معیار ہے اس کے لحاظ سے یہ سود متحقق ہوگا، اور اس کی پھر آگے 2 قسمیں بنے گی، ایک کو کہتے ہیں ربا الفضل اور دوسرے کو کہتے ہیں ربا النسیئہ۔ ربا الفضل جو ہے اس کے پائے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو عقد ہو رہا ہے اس میں ایک چیز جو مکیلی بھی ہو یا موزونی ہو یا مکیلی ہو، اور اس کا سودا اپنی ہی جنس کے ساتھ ہو رہا ہو، تو اب اضافہ نہیں لے سکتے اور ادھار بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر گندم کی گندم کے ساتھ جب بے کر رہے ہیں اور چاول کی چاول کے ساتھ جب بے کر رہے ہیں تو اب اس میں زائد نہیں لے سکتے، لیکن اگر چاول کی گندم کے ساتھ کر رہے ہو تو پھر زائد لے سکتے ہیں۔ 1 ٹوپا چاول اور 1.5 ٹوپا گندم یہ سودا ہو سکتا ہے۔ اب زائد لینا جائز ناجائز نہیں ہوگا، اب صرف ادھار کرنا ناجائز ہوگا۔ جس وقت کوئی چیز مکیلی ہو اور موزونی ہو اور اپنی ہی جنس کے ساتھ اس کا سودا ہو رہا ہو تو اب 2 باتیں ناجائز ہیں، زائد لینا بھی ناجائز ہے اور ادھار کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور جس وقت چیز کی اپنی جنس سے بے نہیں ہو رہی، خلاف جنس سے بے ہو رہی ہے، تو اس صورت کے اندر ایک بات جائز ہو گئی، ایک ناجائز ہو گئی۔ اب اضافہ لینا تو اس میں جائز ہے، مگر اس میں ادھار کرنا ناجائز ہے۔ جس وقت ایک طرف باجرہ ہے دوسری طرف مکئی ہے، اب تم کم زیادہ دے سکتے ہو کہ ایک طرف 2 ٹوپے ہوں دوسری طرف 4 ٹوپے ہوں، لیکن اب ادھار کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے ربا الفضل کہ جس وقت ایک چیز مکیلی ہو موزونی ہو اور اس کی اپنی ہی جنس کے ساتھ سودا کیا جا رہا ہو تو اس کے اندر اضافہ لینا یہ ناجائز ہے، لیکن اگر وہ مکیلی موزونی نہیں ہے تو پھر اس میں اضافہ لے سکتے ہیں، اور اگر وہ خلاف جنس میں ہے پھر بھی اس میں اضافہ لے سکتے ہیں۔ مکیلی موزونی نہ ہو، مثال کے طور پر وہ چیز گزوں سے بیچی جاتی ہے، تو ایک طرف 7 گز کپڑا ہو دوسری طرف 10 گز کپڑا ہو تو اس میں یہ سودا کرنا جائز ہے، یہ ناجائز نہیں۔ ایک طرف وہ ایک بکری ہے دوسری طرف 2 بکریاں ہوں، یہ چونکہ اموال قیمہ میں سے ہے ان میں بھی ربا نہیں ہے، یہ ایک بکری کا سودا 2 بکریوں سے، ایک گائے کا سودا 2 گائے کے ساتھ یہ جائز ہے۔ ایسے ہی جو عددی ہیں ان میں بھی ربا نہیں بنے گا، یعنی فضل کے لحاظ سے اضافے کے لحاظ سے ایک طرف 1 انڈا ہے دوسری طرف 2 انڈے ہیں اور آپس میں سودا کیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی اضافہ لینا جائز ناجائز نہیں ہے، اضافہ لے سکتے ہیں، لیکن ان ساری صورتوں کے اندر ادھار پھر بھی ناجائز ہے کہ جس وقت سودا ہو رہا ہے کپڑے کا آپس میں اور گزوں کے لحاظ سے چونکہ یہ مزروع ہے، تو اب جس مجلس میں ایک شخص کپڑا پیش کر رہا ہے دوسرا بھی وہی پیش کر دے، جس میں ایک بکری پیش کر رہا ہے دوسرا بھی وہی 2 بکریاں پیش کر دے، جس میں ایک نے کوئی عددی چیز پیش کر دی ہے جس کو عدد کے لحاظ سے بیچا جاتا ہے، تول کے یا وزن کر کے پیمائش سے اس کو نہیں بیچا جاتا، دوسری بھی اسی جگہ پیش کر دے، تو اب سود سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے ہی جو چیزیں مکیلی موزونی تو ہے لیکن خلاف جنس میں بیچی جا رہی ہے تو ان کے اندر بھی اضافہ صرف ناجائز ہوگا، اور نسیہ یعنی ادھار جو حکمی اضافہ ہوتا ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوگی۔ ادھار ہر شکل کے اندر جب مال کا مال سے سودا ہو رہا ہے
ایک ہے پیسوں کا مال سے، وہ ادھار جائز ہے کہ آپ نے روپے سے کوئی چیز خریدی، آپ نے روپے سے کوئی مال خریدا، اس کا معاملہ علیحدہ ہے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا بڑا فرق ظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ صرف یہی ذہن میں بٹھا لیں کہ بار بار ادھار کا کہہ رہے تھے، ادھار سود بن جاتا ہے، ادھار سود بن جاتا ہے، تو یہ اس وقت ہے جب مال کا مال کے ساتھ، مال سے مراد وہ ہے کہ جس کو بطور ثمن یا قیمت کے پیش نہیں کیا جاتا عرف عام کے اندر، وہ ہے گندم کی گندم کے ساتھ بے، اور اس کے علاوہ چاندی کی چاندی کے ساتھ، سونے کی سونے کے ساتھ، نمک کی نمک کے ساتھ، اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ ہم سودا کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر اگر وہ چیز مکیلی یا موزونی ہے، اس کو اپنی جنس کے ساتھ بیچا جا رہا ہے، تو پھر دو باتیں ناجائز ہیں۔ اس وقت اضافہ بھی نہیں کر سکتے اور اس وقت کوئی ایک چیز ادھار بھی نہیں کر سکتے، اور جس وقت یہ شرطیں نہ پائی جائیں، کیا ہو کہ وہ چیز مکیلی موزونی نہیں ہے، معدود ہے، وہ گن کے دی جاتی ہے، جس طرح انڈے بیچے جاتے ہیں، یا وہ گزوں کے ساتھ سے بیچی جاتی ہے، یا وہ والے کے یما میں سے ہے جس طرح بکریاں ہیں یا گائے ہے یا بھینس ہے، تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ جائز نہیں ہوگا، صرف ادھار جو ہے وہ ناجائز ہوگا، اضافہ کرنا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ ایک بکری کی دو بکریوں سے بے، اس طرح ایک انڈے کی دو انڈوں کے ساتھ بے، اس طرح جس وقت آپس میں جنس بدل جائے گی، ایک طرف گندم ہے دوسری طرف چاول ہے، تو یہ ساری اضافے کی شکل میں بھی جائز ہے، اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کے اندر بھی ادھار کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہی مجلس کے اندر دونوں چیزوں کو رکھنا لازم ہے، تب بندہ سود سے بچ سکے گا، ورنہ کسی نہ کسی جہت سے سود پایا جائے گا، یا اضافے کی شکل میں پایا جائے گا اور یا پھر ادھار کی شکل میں پایا جائے گا۔ اب اس میں یہ جو ہم نے قانون بنا رکھا ہے کہ صرف مکیلی موزونی چیزوں کے اندر یہ اضافہ ناجائز ہوتا ہے، اگر گز والی ہے تو اس کے اندر اضافہ ناجائز نہیں، کم زائد سودا ہو سکتا ہے، صرف ایک مجلس میں ہونا چاہیے۔ یہ قانون ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا معیار ہے، اور اس معیار کے مطابق ہم نے جس وقت ان چیزوں کو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 6 چیزیں بیان کی ہیں، اور 6 چیزیں جو ہے وہ ایک وجہ میں مشترک تھیں، تو ہم نے اس سے یہ علت ماخوذ کر لی کہ جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں سود پایا جائے گا، اور وہاں جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں سود نہیں پایا جائے گا، چونکہ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی چیزوں کو گنتے اور پھر فرماتے کہ اس میں یہ سود بن رہا ہے اور اس میں یہ سود بن رہا ہے۔ آپ نے ایک اصول ہمیں بتا دیا، اس کی روشنی میں جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہ حکم لگ جائے گا، اور اس کی بنیاد پہ ہم اپنا مسئلہ خود اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الذهب بالذهب مثلا بمثل یدم بید والفضل ربا، کہ سونے کی بے جب سونے کے ساتھ ہو رہی ہو تو برابر برابر ہونی چاہیے اور دست بدست ہونی چاہیے، اگر اس میں اضافہ ہوا تو وہ سود ہے، ایک طرف 2 تولے ہے دوسری طرف بھی 2 تولے ہونا چاہیے، اگر کم یا زائد ہوا تو پھر اس میں ربا آ جائے گا۔ ایک شرط یہ لگا دی ماسالم بے ماسالن کہ برابر ہو، دوسری یہ لگائی یدم بیدن، یدم بیدن کہ دست بدست ہو، ایک طرف سے دیا جا رہا ہو دوسری طرف سے لیا جا رہا ہو، یہ دونوں شرطیں پائی جانی لازمی ہیں۔ اگر یہ کیا جائے کہ ہے تو برابر، مگر ایک طرف سے اب ادائیگی ہوگی دوسری طرف سے پھر کل ہوگی یا مہینے کے بعد ہوگی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سود پایا جائے گا۔ یدم بیدن دست بدست ہو اور برابر برابر ہو، یہ پہلی چیز تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا الفدۃ بالفدۃ ماشالم بماشالن یدم بیدن والفضل ربا، چاندی چاندی کے برابر، چاندی چاندی کے ساتھ جب بیچی جائے تو برابر برابر ہو اور دست بدست ہو، اگر اس میں فضل آ گیا تو وہ سود بن جائے گا، ایک طرف 4 تولے ہے دوسری طرف 3 تولے ہے تو یہ بھی سود ہے، اگر ایک طرف بھی 3 تولے دوسری طرف بھی 3 تولے لیکن ایک طرف سے ادائیگی ہوگی دوسری طرف سے ادھار کیا جا رہا ہے تو یہ بھی سود ہے۔
तीसरे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, अल-हिंततु बिल-हिंतति माशलन बिमाशलिन यदम बियदिन वल फद्लु रिबा। गंदम बदले गंदम के बराबर बराबर, दस्त बदस्त, अगर इजाफा होगा तो सूद होगा। एक तरफ एक बोरी है, दूसरी तरफ भी उतने ही वजन की एक बोरी होनी चाहिए। अगर एक तरफ 100 किलो है और दूसरी तरफ 105 किलो या 101 किलो तो यह भी सूद है। और अगर दोनों तरफ 100 किलो है लेकिन एक तरफ अदायगी अब होगी और दूसरी तरफ कल होगी या बाद में होगी तो यह भी सूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पर फरमाया, अश-शईरु बिश-शईरि माशलन बिमाशलिन यदम बियदिन वल फद्लु रिबा। जौ बदले जौ के बराबर बराबर, दस्त बदस्त, अगर इजाफा होगा तो सूद होगा। वजन भी बराबर हो, अदायगी भी उसी मजलिस के अंदर हो जिस मजलिस में अकद हो रहा है। पांचवें नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्तम्रु बित्तम्रे माशलन बिमाशलिन यदम बियदिन वल फद्लु रिबा। कि खजूर बदले खजूर के बराबर बराबर हो और एक ही मजलिस में हो। अगर बराबरी में फर्क आ गया, एक तरफ वजन थोड़ा है दूसरी तरफ ज्यादा है तो सूद है, और अगर एक तरफ अदायगी अब है दूसरी तरफ से लेट है तो फिर भी सूद है। छठे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मिल्हो मिल्हे माशलन बिमाशलिन यदम बियदिन वल फद्लु रिबा। नमक बदले नमक के बराबर बराबर, दस्त बदस्त, अगर इजाफा होगा तो सूद होगा। अब ये 6 चीजें रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, और ये मुज्तहिद की फकाहत का कमाल है कि इन 6 चीजों से 6 लाख का हुक्म मालूम करता है, और इन 6 चीजों से करोड़ों चीजों का हुक्म मालूम कर लिया। इस वास्ते कि हमने 6 चीजों में गौर किया कि इनका ताल्लुक किस चीज के साथ है। क्या ये गजों से इनकी पैमाइश की जाती है, क्या गिनती के साथ इनको बेचा जाता है, या ये अंबाले के यमामे से है? नहीं नहीं, हमने देखा 6 की 6 जो है इनका ताल्लुक या कैल के साथ है या वजन के साथ है, या इनको टोपे के साथ उनको नापा जाता है या वजन के लिहाज से इनको तोला जाता है। तो इस इल्लत की बुनियाद पर अब रिबा का हुक्म सिर्फ इन 6 चीजों तक ही बंद नहीं रहेगा। इन 6 चीजों के अलावा जिन जिन चीजों के अंदर भी कैल या वजन वाला वस्फ मालूम है और वो ये वस्फ वहां पे मौजूद है, उन चीजों की बै के लिहाज से शरीयत ने हमें पाबंद कर दिया कि बै करो बराबर बराबर हो। और फिर उस वक्त यानी जब अपनी जिन्स में है, गंदम गंदम के बदले में, बाजरा बाजरे के बदले में, जौ जौ के बदले में, चावल चावल के बदले में, जब अपनी ही जिन्स के साथ चीज का सौदा हो रहा है तो वहां 2 बातों को पेश नजर रखना जरूरी है। अगर उनमें से एक को भी छोड़ा गया तो सूद बन जाएगा। ना तो वहां वजन और कैल के लिहाज से इजाफा होना चाहिए और ना ही वहां किसी तरह का उधार होना चाहिए। ये दोनों बातें पेश नजर उस वक्त होंगी जिस वक्त 2 सिफ्तें उस चीज के अंदर मौजूद हैं, वो चीज कैली या मौजूनी हो और अपनी ही जिन्स के मुकाबले में बेची जा रही हो। और अगर ये सिफ्तें चीज में मौजूद नहीं तो फिर इजाफा तो जायज हो जाएगा और उधार फिर भी नाजायज रहेगा। मिसाल के तौर पर वो चीज मकीली मौजूनी नहीं है, गजों वाली है, तो इजाफा अब जायज हो गया लेकिन उधार फिर भी नाजायज है। ऐसे ही गंदम को जौ के बदले में बेचा जा रहा है या गंदम को चावल के बदले में बेचा जा रहा है, अब इजाफा जायज हो गया। तुम बोरी दे के 2 बोरियां भी ले सकते हो और बोरी दे के 4 बोरियां भी ले सकते हो, लेकिन उधार अब भी नाजायज है, उधार नहीं होना चाहिए। तो ये एक मुख्तसर सा जायजा है इस मसले पर, जिसको अगर आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें तो आप हजारों चीजों के हुक्म खुद इस कानून से मालूम कर सकते हैं। ये जो उधार वाली सूरत है इसमें मजीद थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए कि अगर चीज मकीली मौजूनी है और उसमें उस चीज का जब अपनी ही जिन्स के साथ सौदा हो रहा है और बराबर है तो अब ज्यादती वाली तो उसमें कोई बात नहीं, इजाफा तो उसमें नहीं है, लेकिन उधार अब भी नाजायज, उधार उसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद चीज मकीली और मौजूनी हो और उसके अंदर इजाफा भी हो, एक तरफ गंदम है दूसरी तरफ 1.5 टोपा है, तो अब उधार अब भी नाजायज है। जिस तरह के वैसे इजाफा नाजायज है उधार भी नाजायज है। ऐसे ही अगर चीज जो है वो गैर मकीली मौजूनी है तो उसके अंदर फिर भी उधार जो है वो नाजायज रहेगा। जिस तरह के मजरूआत और मादूदात के लिहाज से हुक्म बयान किया, वो
چیزیں کہ جن کو گنتی کے لحاظ سے درجنوں کے لحاظ سے بیچا جاتا ہے، ان میں اضافہ آپس میں بے کرتے ہوئے یا کسی اور چیز کے ساتھ ان کی بے کرتے ہوئے اضافہ جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، مگر ادھار پھر بھی ناجائز رہے گا۔ سود والی بحث کے اندر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے، جس کا میں نے تمہید میں جس کی طرف اشارہ کیا، جیدھا وردیھا سواء، یہ حدیث شریف ہے کہ جید اور ردی سود کے معاملے میں برابر ہیں، یعنی ایک طرف گندم ہے بڑی اعلیٰ قسم کی اور دوسری طرف ردی قسم کی، اتنی کہ اعلیٰ قسم کی گندم کے ایک ٹوپے سے یا اعلیٰ قسم کی گندم کے 1 کلو کی قیمت سے ردی 2 کلو خریدی جا سکتی ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ ایک طرف وہ گندم 1 کلو رکھ لیں اور دوسری طرف ردی 2 کلو رکھ لیں، ایسا کر لیں تو یہ ناجائز ہے۔ اس میں وزن کو دیکھا جائے گا، ردی یا جید ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس سلسلہ میں ایک تو یہ حدیث ہے جیدھا وردیھا سواء، دوسری طرف حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، خیبر سے ایک شخص کھجوریں لے کے آ گیا، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ جس وقت اس نے کھجوریں پیش کی تو بہت عمدہ قسم کی کھجوریں تھیں، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تقیہ کلام کے طور پر مسئلہ سمجھانے کے لیے پوچھ لیا، اکلو تمہارے خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اس طرح کی ہیں، بڑی عمدہ کھجوریں ہیں، کیا وہاں ردی کھجوریں نہیں ہوتی؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ردی بھی وہاں پر ہوتی ہے اور اتنا فرق ہے ردی کھجور کا اور عمدہ کھجور کا، انا لناخذ الصاع من ھذا بالصاعین، یہاں تک کہ ہم یہ کھجور دے کے 1 صاع، سمجھنے کے لیے 1 کلو دے کے ہم وہ 2 کلو لے لیتے ہیں، اتنا فرق ہے ردی کا اور غیر ردی کا۔ یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ ہم دے کے اس کی طرح کی ڈبل بھی لے لیتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نہ کرو۔ جس وقت صحابی یہ کہنے لگے کہ یہ عمدہ کھجور جو ہے اس کو ہم دیتے ہیں اور ردی اس سے ڈبل لے لیتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ سود ہے، وزن برابر رکھنا پڑے گا، عمدہ اور جید کا لحاظ جو ہے وہ اس میں نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کرو، اگر تم کو مجبوری ہے کہ عمدہ تھوڑی ہے اور گزارا زیادہ دن کرنا ہے اور کہتے ہو کہ ردی مل جائے، کھجور تو ہوگی اور زیادہ دن گزر جائیں گے، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میں طریقہ بتاتا ہوں، اس کے مطابق اپنا گزارا کرتے رہنا۔ کس طرح؟ فرمایا بالجمع بالدراہم ثم ابتاع بالدراہم جنیبا، اس طرح کرو کہ تم پہلے وہ جو ردی ہے، اگر تمہارے پاس ردی ہے اور لینا اچھی چاہتے ہو تو ردی کو درموں کے بدلے میں بیچو، اس کا ویسا سودا کرو، اور جتنے اس کے درم تمہیں کمائی بن جائے، درم مل جائے، ان کی اب اچھی خرید لو۔ اور ایسے ہی اگر اچھی تمہارے پاس ہے اور ردی لینا چاہتے ہو تو اچھی کو درموں کے بدلے میں بیچو اور ان درموں سے پھر دوسری قسم کی کھجوریں خرید لو۔ قربان جاؤں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں پہ آپ نے یہ دنیا کے معاملات کس طرح ہمارے لیے حل کر کے دکھا دیے ہیں۔ اب اس اسلام پہ کوئی شکوہ کرے کہ اس کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ ہی ہے اور اس کا تعلق صرف محراب کے ساتھ ہی ہے، نہیں نہیں، اس کا تعلق تو زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے اور ہر معاملے کے ساتھ ہے، اور یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک ہر معاملہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلایا جاتا۔ اب دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک گاہک ہے، ایک دکاندار ہے، وہ سمجھتے ہیں گاہک بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں، اب ناراض کون ہوگا؟ اسلام کہتا ہے مجھ سے بھی پوچھو نا میں بھی راضی ہوں یا نہیں ہوں۔ اسلام بھی راضی ہونا چاہتا ہے، اگر اسلام اس معاہدے پر راضی ہوگا تو پھر وہ معاہدہ پاک ہوگا، پھر وہ لقمہ حلال ہوگا، اور اگر اسلام ناراض ہوگا، اگرچہ یہ دونوں راضی ہو رہے ہیں تو اسلام ناراض ہونے کی شکل میں ان کا لقمہ حرام ہو جائے گا، خود بھی حرام کھائیں گے اور لوگوں کو بھی حرام کھلائیں گے۔ اس واسطے اسلام کی ان شکوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو کھول کے ہمارے لیے بیان فرما دیا ہے۔ ایسے ہی سونے کے معاملے میں ایک طرف زیور ہے اور دوسری طرف سونے کی ڈلی ہے۔ اب زیور بنانے میں بڑی محنت لگی ہے اور بڑا قیمتی زیور ہے، دوسری طرف سونے کی ڈلی ہے، تو اب ان کی قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا، وزن کو دیکھا جائے گا۔ ایک طرف زیور ہے، دوسری طرف اتنے ہی وزن کی سونے کی ڈلی ہونی چاہیے۔ اگر ڈلی سے اس کا سودا ہو رہا ہے، اگر کم یا زائد رکھا گیا تو اس سے بھی ربا بن جائے گا،
دونوں طرف وزن کی برابری جو ہے وہ لازم ہے، اور اس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر پہلو جو ہے ان کو واضح فرما دیا ہے۔ ایسے ہی جہاں معمولی سا خدشہ ہے کم یا زائد ہونے کا، شریعت نے اس بے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ایک طرف کھجور کے اوپر پھل لگا ہوا ہے اور تازہ کھجوریں ہیں، اور دوسری طرف اتری ہی کھجوریں نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ اب ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دو بوریاں کھجوریں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، میں یہ 2 بوریاں بیچ دیتا ہوں اور اس فلاں کی کھجور کے اوپر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ لے لیتا ہوں، اور یہ سودا ہو جائے گا، یہ 2 بوریاں دے کے جتنی اوپر لگی ہوئی ہیں وہ لے لیتا ہوں۔ تو اب اگرچہ یہ دونوں راضی ہو جائیں گے مگر شریعت راضی نہیں ہوگی۔ اس واسطے ہو سکتا ہے کہ یہ 2 بوریاں اوپر 4 بوریاں ہو اور یہ 2 بوریاں اوپر 1 بوری ہو، تو شریعت کو یہ منظور نہیں کہ کسی ایک کو نقصان ہو جائے، اور یہ جہاں پر وہم بھی ہوگا وہاں ربا کا حکم آ جائے گا۔ لہذا جو پھل درخت کے اوپر لگا ہوا ہے اس کی بے اس پھل کے ساتھ کرنا جو اتارا گیا ہے، اوپر کھجورے ہیں نیچے چھہارے ہیں، ان کی آپس میں بے ہو رہی ہے، کیونکہ حتمی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کتنی بوریاں ہیں، کتنے کلو ہیں، کتنے من ہیں۔ تو اس لحاظ سے شریعت مطہرہ نے ہر ایسی بے کو سود کے زمرے میں داخل کر دیا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ کسی بندے کو بھی نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتی کہ جس میں نہ جانے سے بھی اس کا غبن فاحش ہو جائے اور اس کو نقصان دیکھنا پڑ جائے۔ ایسے ہی ایک طرف یہ ہے کہ گندم جو ہے اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف گندم ابھی خوشوں کے اندر ہے، سٹوں کے اندر ہے، اور یہ دونوں آپس میں بے کرنا چاہتے ہیں۔ جس کی گندم کا ڈھیر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں وہ لے لوں جو گندم ابھی تک بالیوں کے اندر ہے، اور دوسرے کی بھی ضرورت ہے، یہ آپس میں بے کرتے ہیں۔ ایک طرف 2 بوریاں ہیں اور دوسری طرف گندم جو ہے وہ خوشوں کے اندر ہے اور اس کی بھریاں باندھی ہوئی ہیں، ابھی آپس میں بے کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں اگرچہ راضی ہیں مگر شریعت ناراض ہے، اس واسطے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ جو بھریاں گندم کی باندھی ہوئی ہیں اس میں سے جس وقت گندم نکلے تو اس سے کہیں زائد نکل آئے، اس سے کہیں کم نکل آئے۔ یہ چونکہ احتمال موجود ہے، برابر ہونے کی تو محض ایک اتفاقی صورت ہے، احتمال کی بنیاد پر شریعت یا حرمت کا فتویٰ دیتی ہے۔ تو اس واسطے ایسے معاملے کے اندر بھی شریعت مطہرہ نے یہ ناجائز قرار دے دیا ہے کہ اس طرح کی بے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پہلی قسم کی بے جو تھی اس کو مزابنہ کہا جاتا ہے، ایک طرف درخت کے اوپر پھل ہے، دوسری طرف جو ہے وہ خرمن میں کاٹ کے رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف پھلیوں کے اندر ہو اور دوسری طرف باہر ہو، اس کو محاکلہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاکلات والمزابنات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیوع سے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھو ایک شخص اگر دکان پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو بے کا اسلامی قانون ہی نہیں آتا تو کتنا بڑا مجرم بن جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کے بازار میں دکانداروں کا ٹیسٹ لیا، ان سے پوچھا ربا کیا ہوتا ہے، ربا کی قسمیں کتنی ہیں، بے باطل کیا ہوتی ہے، بے فاسد کیا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو جواب نہ آیا وہی لٹا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوڑے مروائے، فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی، تم کتنے اونچے منصب پر بیٹھے ہو، اسلامی سلطنت کی ایک سیٹ یہ دکاندار والی، یہ سمجھتے ہو پڑھے بغیر اس میں بیٹھا جا سکتا ہے؟ چلو چل کے پہلے اسلام کا قانون شریعت پڑھو، بے کے بارے میں کیا ہے، پھر تمہیں حق پہنچتا ہے، تم ترازو ہاتھ میں پکڑ کے سودا تول سکتے ہو۔ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں تو محلے میں تم خود بھی حرام کھا رہے ہو اور محلے والوں کو بھی حرام کھا رہے ہو۔ جب بے ہی ناجائز ہو جائے گی تو سارا رزق جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اب دیکھو ان مسائل پہ کون غور کرے گا؟ اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو کوئی توجہ کرنے کے لیے نئی قوم آئے گی۔ آج اسلام کا یہ آدھا حصہ معطل ہو چکا ہے، آج اسلام کی یہ شک جو ہے اس پر کوئی توجہ نہیں کر رہا، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس پہ توجہ نہ ہوئی تو نمازیں بھی رائے گاہ ہو جائیں گی، اگر سود چلتا رہا تو روزے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں اپنے معاملاتی شعبے میں بھی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اسلام کی برکت سے کتنے دور جا چکے ہیں اور کتنی نحوستیں ہمارے دائیں بائیں کاروباری معاملات کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ ان تمام نحوستوں سے اپنے کاروبار کو پاک اور صاف کرنا یہ بھی وقت کا ایک چیلنج ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کو قبول کریں اور ہم اس کے لیے کوشش کریں اس انداز میں کہ ہمارا ہر معاملہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہو، جہاں بائع اور مشتری بھی راضی ہو رہے ہوں وہاں شریعت بھی راضی ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ السلام بھی راضی ہو رہے ہوں۔ ایسے معاملے کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین
اب اس بحث کے آخر میں پیش کرتا ہوا گفتگو سمیٹوں گا. اگرچہ یہ موضوع ایسا ہے کہ یہ گھنٹوں کا نہیں سالوں کا موضوع ہے, اور اس میں یعنی یہ تو بالکل ابتدائی تھوڑی سی گفتگو کی, اور اس کے جو شعبہ جات ہیں بہت زیادہ ہے, اور ان کے اندر مسائل کا استخراج, اس کے دلائل, اور یہ بڑی طویل بحث ہے. لیکن آج جس ماحول میں ہم دھکیلے جا چکے ہیں, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی ان تشریحات کو سامنے رکھ کے غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے باہر ہیں, کتنے ڈوب چکے ہیں, اور جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ہم نے نکالنا کیسے ہے, خود نکلنا کیسے ہے. یہ لمحہ ہمارے لیے اس محاسبے کا ہے کہ رمضان المبارک کے اس برکت والے ماحول میں دل نرم ہو چکے ہیں. ویسے تو کبھی طبیعت میں فرعونیت ہوتی ہے, کبھی نمرودیت ہوتی ہے. شاید کوئی ایسی باتوں کو سمجھنے سے کہے کہ یہ مسئلے ان مولویوں نے کہیں سے بنا لی, ہمیں لقمہ بھی نہیں کھانے دیتے, اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں. خدارا یہ مولویوں کے مسئلے نہیں ہیں, یہ اللہ اور رسول کا پیغام ہے, اور میں نے پڑھ کے بحثیت وکیل آپ کو سنایا ہے. اور یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہمارا لقمہ حلال ہونا چاہیے, ہمارا لقمہ پاک ہونا چاہیے, ورنہ ہم میں اور یہودیوں اور عیسائیوں میں اور کافروں اور مشرکوں میں اس دنیاوی معاملے میں فرق کیسے رہ جائے گا؟ آخر وہ دنیا کرتے ہیں تو صرف دنیا کرتے ہیں, ہم تو دنیا میں بھی دین کرنے والے ہیں. تو پھر دنیا وہ ہونی چاہیے کہ جس کو دین نے پناہ دے رکھی ہو. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. لعنت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر؟ سود کھلانے والے پر, اور سود کھانے والے پر, اور سودی کاروبار کا گواہ بننے والے پر, اور سودی کاروبار کو لکھنے والے پر. چاروں الفاظ, آکل, موکل, شاہد, کاتب. جو سود دیتا ہے اس پر بھی, جو لیتا ہے اس پر بھی, اور جو اس کا گواہ بنتا ہے اس پر بھی, اور جو قلم سے ان کا معاہدہ لکھ رہا ہے, حساب لکھ رہا ہے, اس پر بھی. اب یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو دنیا میں آئے رحمت بن کے ہیں, آخر کتنے دکھ کے ساتھ انہوں نے لعنت کی ہوگی. وہ جو پیغام رحمت بن کے آئے ہیں, جو رحمت للعالمین ہیں, جو جاننے رحمت ہیں, جن کی ہر ادا رحمت ہے, آخر اتنا کیوں غصے میں آ گئے, اور اتنا کیوں دکھ ان کو ہوا, اور یہ الفاظ کیوں بول دیے؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے لعنت کی. جو سراپا رحمت ہے, لعنت کے الفاظ سے واضح کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص کر رہا ہے ایسی بات, تو وہ پھر میری رحمتوں کی امید کس وجہ سے رکھتا ہے؟ اس نے مجھے تنگ کیا, اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا, اس نے میرے رب کے خلاف اعلان جنگ کیا, اور ہمیں وہ اکڑتا رہے, اور ہمیں جنگ کا اعلان کرتا رہے, اور ہم پھر بھی اس پہ رحمت برساتے رہے. فرمایا میں خود اس کے لیے دعائیں نقصان کر رہا ہوں. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت فرما رہے ہیں, اور شخصی نہیں, مبہم الفاظ کے اندر شخصی لعن جو ہے وہ اس کو ناجائز شریعت میں قرار دیا گیا ہے. آکل جو بھی ہو, کھلانے والا, کھانے والا, لکھنے والا, گواہ بننے والا. اب اپنا ماحول دیکھ لو, دائیں بائیں کو دیکھو کہ کون بچتا ہے, کون نہیں بچتا, کس نے اپنے دامن کو بچا رکھا ہے, اور کون ڈوب چکا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, اگر آج ہم نے نہ سوچا تو پھر کب سوچیں گے؟ کب یہ آسمان سر سے ہٹ جائے اور زمین قدموں سے نکل جائے, ہمیں پھر لمحہ ہی نہ ملے سوچنے کا. آج اپنے دل کے تمام گوشوں میں جھانک کے دیکھو, اپنے اقتصادیات کی پوری طرح تفتیش کرو. اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, آج خدا کی قسم ایک آنسو بہاؤ گے, اگلے دفتر صاف ہو جائیں گے, اور اس میں پکی توبہ کر لو گے. اللہ کے دربار سے بڑی امید ہے, خالق کائنات جل جلالہ توفیق دے گا, اور انسان بھوکا کبھی نہیں مرے گا. اس نے خود رزق کے وعدے کیے ہوئے ہیں. اس واسطے اس سود کی نحوست سے بچنے پکا عزم کرنا چاہیے. اور یہ بھی سمجھو کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا. ایک طرف تو اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف جنگ کا اعلان ہے, اور دوسری طرف وہ کام ہے کہ جس کو اپنے طور پر یہ لفظوں میں بیان کرنا بھی پسند نہیں کرتا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے, الربا 73 درجہ شعبہ,
فرمایا ربا کے سود کے 73 شعبے ہیں. ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، ان 73 میں سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ بندہ اپنی والدہ سے شادی کر لے. ينكح الرجل امه، ان 73 شعبوں میں سے بڑے بڑے بھاری شعبے ہیں جن میں بڑا بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنی والدہ سے شادی کر لے، اپنی والدہ سے نکاح کر لے. اب کون ہے جو ایسا کرتا ہو؟ کون ہے جو ایسا سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ یہ تعلق قائم کرے؟ ایسا خیال بھی نہیں کر سکتا، اس کو شرم آتی ہے. تو آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں احساس کو بیدار کرو، ہمارے خلاف جنگ کا چیلنج تم نے کیا، اور پھر اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے کہ ماں کے ساتھ شادی کے مترادف جب کام ہو رہا ہو اور اس کو سمجھے بندہ کی اتنی معیشت ہے، گزارا کرنا ہے، ویسے کیسے ہو سکے گا؟ میرے بھائیوں نہیں، گزارا اللہ کے فضل سے ضرور ہوتا رہے گا. جڑیں کھینچ کے کاٹ ڈالو اس سودی نظام کو. رب کائنات کا وعدہ ہے وہ خود اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.